بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری یہ جو 12 ویڈیوز کی سیریز کو اپلوڈ کیا گیا ڈاکٹر اسرار احمد کے جواب میں، اس میں کامنٹس جو آتے رہے ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے 7 سے لے کر 6 مزید ویڈیوز کو اپلوڈ کیا، جس میں یہ بتایا کہ معاویہ نے اپنے دور میں کیا کچھ کیا، ابو سفیان نے، اور یزید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کس طرح سے ہمیں سبق دیتی ہیں اور کیا کہتی ہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں، جن کو کہ آج بھی ایک بڑی تعداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ بھی تمام اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیا گیا۔ اب پھر بھی کامنٹ کچھ اس قسم کے آئے کہ جب ضرورت پڑی اور کسی قسم کا ریفرنس لکھائی کے ذریعے دیا گیا تو اس کو پھر وہی بات جو سارے زمانے سے ایک ڈھول پیٹتا چلا آ رہا ہے کہ یہ تمام شیعہ جو بات کرتے ہیں وہ جھوٹ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان ویڈیوز پر تو کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتے تھے، تو اس پر تو ایک کامنٹ نہیں آتا، ان 12 ویڈیوز پر ایک کامنٹ نہیں آتا، لیکن ان ویڈیوز کے نیچے بہانہ بنا کر اور 36,000 قسم کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان 12 ویڈیوز کا جواب دے سکے کہ یہ جو چیزیں لکھی ہیں ان کتابوں میں یہ کیوں لکھی ہیں اور کیا ہیں۔ معاویہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ کیوں وہ لکھا ہے، تو کیا لکھا ہے، اور پھر اس کو رسول اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانتے مسلمان۔ وہ سب کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اپنی طرف سے جو پرانی سٹوریاں سنی ہوئی ہیں، جو جمعے کے خطبوں میں شیعوں کے خلاف غلاظت بکی جاتی ہے ان کے مساجدوں میں، وہی تمام باتیں اپنے چچور پن سے بھرپور انداز میں کی جا رہی ہیں کامنٹس کے اندر بھی۔ کسی کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر ان کتابوں کے بارے میں جواب دے سکے۔ اب بہرحال اب مجھ پر ایک الزام لگایا گیا کہ میں نے ایک جھوٹی حدیث کامنٹ میں، جب میں نے ایک آنسر میں کامنٹ کے جب میں نے حدیث کو پیش کیا گیا، اس کا حوالہ پیش کیا، تو کہا کہ وہ حضرت عائشہ کی تو کوئی بکری نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں، وہ بکری تو شیعوں کی نکالی ہوئی حدیث ہے اور ایران سے آئی ہے اور ایران سے چھپی ہے۔ اب اس تمام بکواس کے جواب میں پھر بھی کوشش کرتا رہا کہ میں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے کہ میں کامنٹس میں جواب دیتا رہوں، لیکن بات حد سے باہر نکلی۔ اب میں دوبارہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ آپ ہی کی کتاب سے دیا تھا۔ اب یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنن ابن ماجہ، اس کی جلد نمبر ہے 2، سنن ابن ماجہ شریف۔ اب میں کھول کر اس کتاب کو آپ کو بتاؤں کہ کون سی اشاعت ہے، کیا ہے یہ، کس طرح سے میرے پاس کون سی کتاب موجود ہے، تاکہ اگر آپ خریدنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں میرے حوالے کو تو آپ کسی لائبریری سے کسی دکان سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ شریف، اسلامی اکادمی، اردو بازار، لاہور، پاکستان سے شائع ہوئی ہے۔ یہ اس کی مزید تفصیلات اگلے صفحے پر موجود ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ نام کتاب سنن ابن ماجہ، اور پھر اس کے ساتھ اسی طرح سے اسلامی اکیڈمی لاہور، عرفان افضل پرنٹنگ پریس لاہور، یہ جو چھپی ہے۔ کتابت کرنے والے حسین احمد، نفیس دارالکتابت، حضرت کیلیان والا گجرانوالا، اور تاریخ اشاعت جنوری 1990۔ اب اگر اس اشاعت کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں اس کتاب تک کہ 1990 کا چھپا ہوا ایڈیشن لیں گے آپ تو آپ کو پیج نمبر تک سیم ملے گا، لیکن اگر آپ کو یہ ایڈیشن نہ مل سکے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس روایت کو ڈھونڈنے کا طریقہ، بہرحال یہ کتاب پھر دوبارہ دیکھ لیجئے، فہرست مضامین سنن ابن ماجہ شریف، جلد 2۔ اب یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے بڑے آدمی کے دودھ پینے کا بیان۔ یہ کتاب النکاح کا باب ہے، باب نمبر 36 لکھا ہوا ہے یہاں پر، آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو۔ لیکن بہرحال سنن ابن ماجہ پیج نمبر 67، کتاب النکاح، بڑے آدمی کے دودھ پینے کا بیان۔ یہ ہے طریقہ اس کو ڈھونڈنے کا کہ آپ یہ باب ڈھونڈ لیجئے، باب کا نام اور کتاب کا نام، یہ باب جو بھی ہوگا کتاب النکاح اس میں ہوگا۔ یہ 67 پیج نمبر، اس کی دوسری ہی حدیث ہے، یہ دوسری ہی روایت ہے اس کی۔ یہ دیکھیے، ام المومنین عائشہ سے روایت ہے
رجم کی آیت اتری اور بڑے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی، اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی تھیں میرے تخت کے تلے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے، تو گھر کی پلی ہوئی بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی. گھر کی پلی ہوئی بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی. اب یہ گھر کی پلی ہوئی کس کی تھی؟ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئی ہے تو گھر کی پلی ہوئی تھی، تو انہی کے گھر کی بکری تھی، انہی کی بکری تھی. تو یہ ثابت ہوا کہ یہ کوئی ایرانی بکری نہیں تھی جو حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گئی تھی، یہ حضرت عائشہ کے گھر کی پلی ہوئی خود کی بکری تھی اور وہ آئی اور وہ کھا گئی. اب وہ جو بے وقوفانہ حماقت سے بھرے ہوئے کامنٹس چھوڑے جا رہے ہیں ان سے پرہیز کریں اور اس کتاب میں جا کر اس حوالے کو ڈھونڈ لیں. میں کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں یہاں پر، لیکن صرف اتنے پر اکتفا کروں گا کہ مجھ سے ضد اور مجھ سے بحث کر کر کچھ نہیں ملنے والا. نہ آپ مجھے ملنے والے ہیں کل کو، نہ پرسوں میں آپ کو ملنے والا ہوں، کچھ نہیں ہونے والا. آج کچھ دنوں بعد آپ اس یوٹیوب کے لنک کو بھی بھول جائیں گے. لیکن بھائی یہ دین ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ اس عقیدے میں اپنے آپ کو مستحکم سمجھتے ہیں، تو کیا برا ہوگا اگر آپ جائیں اور جا کر اس کتاب کو دوبارہ سے کنفرم کر لیں. جو کمپیوٹر پہ لنکس پڑھے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں جو لنکس پڑھے ہیں میں نے لنکس میں دیکھ لیا. جائیں پھر لنکس میں ہی زندگی تلاش کریں اور اپنی آپ جو قیامت کے دن آپ کو جب سوال و جواب ہو تو وہاں پہ لنک پیسٹ کیجئے گا پھر بیٹھ کے. آپ سے کتاب ہارڈ کاپی جو کتاب ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، جو آپ کے پاکستان، انڈیا ہر جگہ مل جائے گی. آپ وہاں جائیے اور اپنے حجت کو تمام کیجئے اور ان چیزوں کو دیکھیے. میں نے آپ سے صرف 2 جملوں کی زحمت دوں گا آپ کو. دیکھیں، شیعت کے بارے میں آپ کے خیالات بہت ہی غلط ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شیعت ایک بالکل ہی غلط عقیدہ ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور جو کچھ بھی آپ بالکل اسی چیز پر قائم و دائم رہیں. کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے کیا پھٹ جائے اور آپ شیعہ کو بس ہماری طرح سمجھنے لگیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، جیسے ہم آپ کو بتائیں. نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں. حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہم جو فضائل سمجھتے ہیں آپ کو ان سے اگری کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو حضرت علی کو رضی اللہ کہتے ہیں، کرم اللہ، آپ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں. لیکن خدا کے واسطے صرف ایک اتنی سی استدعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان آپ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے اس پر غور و خوض کر لیں. کیا اگر آپ کے والد بزرگوار کے بارے میں وہ باتیں کروں تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی؟ کیا آپ کی ماں کے بارے میں وہ باتیں کروں جو رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں رکھی ہیں تو کیا آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی؟ یہ جواب مت دو کہ آپ تو حضرت عائشہ کو یہ کہتے ہیں اور شیعہ تو حضرت، بھائی شیعہ کو تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ کا شیعت سے کیا تعلق ہے؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو آپ شیعہ ہو جائیے؟ آپ کو آپ کا چہرہ دکھایا گیا ہے، صرف اس لیے چہرہ دکھایا گیا ہے. ہم نے اپنی طرف سے یہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کی ہے کوئی چیز. آپ کی طرف سے بکواس کی گئی ہے. ایک جاہل و مطلق شخص نے اپنی زبان کو بے لگام کرتے ہوئے بکواس کی ہے اہل بیت اطہار کی شان میں. حضرت علی علیہ السلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اس کا جواب ہم نے دیا ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز اپلوڈ نہیں کی آپ کے لیے. اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے شیعہ ہونے کی، آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہا کہ آئیے شیعت میں شامل ہو جائیے. آپ جہاں ہیں وہیں رہیے، اور جن کو مانتے ہیں خدا کرے کہ آپ کا آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی حساب کتاب ہو. لیکن اگر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو کیا برائی ہے کہ آپ 1-2 کتابوں کو مزید پڑھنے کی کوشش کر لیں؟ اگر آپ کو اپنے عقیدے کی باتیں جو آپ کی ہیں وہی آپ کو ملتی ہیں آگے پڑھنے کے باوجود بھی، تو یقین جانیں آپ کا عقیدہ ہی مستحکم ہوگا، آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. لیکن اگر کہیں کوئی سوال جھول نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بات تو میری ماں کے بارے میں لکھی ہوتی تو مجھے یقین نہ آتا، مجھے غصہ آ جاتا، یار یہ بات تو میرے باپ کے بارے میں بھی لکھی ہوتی تو مجھے غصہ آ جاتا. اور یقین کیجئے ان 12 ویڈیوز میں ابھی کچھ بھی نہیں بھیجا میں نے خیال کیا، کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے دل آزاری نہ ہو جائے. ہمارا مطلب صرف نکل جائے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں، جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام روایات بھی ان کتابوں میں موجود ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھی جاتی. لیکن دشمنی ہے اہل بیت، دشمنی ہے علی اولاد علی میں. اسرار احمد نے بکواس کی، وہ بکواس جو کی، بہرحال وہ ہمیں اس بات سے مطلب نہیں ہے. وہ اسرار احمد کو ایک عالم دین شیعہ نے چیلنج کیا ہوا ہے، صاف طور سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ سورہ احزاب پہلے آئی ہے اور سورہ نساء جس آیت پر اسرار نے بکواس کی ہے وہ آیت بعد میں آئی ہے. جب سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو پاک و طاہر کر دیا گیا، بقول آپ کے کر دیا گیا، تو پھر اب وہ 4 سال بعد دوبارہ نجاست سے کیسے قریب ہو گئے؟
خیر آپ کا عقیدہ تو یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ کو حضرت جبرائیل آ کر آپریشن کر کے گئے تھے، بخاری شریف میں سرجری کی گئی تھی